ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک حسین لیکن اداس دل شہزادی سارا ایک خوبصورت سلطنت میں رہتی تھی۔ سارا کی آواز بہت مدھم تھی، مدھم کہ جب بھی وہ بات کرتی لوگ اس کی بات سن ہی نہیں پاتے تھے۔ دربار کے لوگ اور رعایا ہمیشہ اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ شہزادی کبھی حکم کیسے دے گی، اس کی آواز تو کسی کو سنا ہی نہیں دیتی۔ یہ الفاظ سن کر صحرا کا دل بہت دکھ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ کسی طرح اس کی آواز کی کمزوری ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی کوئی حل نہ نکلتا تھا۔ اس کے دل میں غم تھا جو ہر دن بڑھتا جا رہا تھا اور وہ کبھی بھی خوش نہ رہ پاتی۔ ایک دن وہ اداس اپنے باغ میں بیٹھی تھی، درختوں کے سائے میں چھپ کر رو رہی تھی، لیکن اچانک آسمان سے ایک روشنی آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک خوبصورت پری کھڑی تھی۔ پری کی آنکھوں میں سارا کے لیے بے حد ہمدردی اور محبت تھی۔ یہ کہنے لگی، سارا، میں جانتی ہوں تم کس چیز سے پریشان ہو، کہ تمہاری پریشانی کا حل میرے پاس ہے۔ فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ ایسا پری نے اسے کہا اور سارا بہت خوش ہو گئی۔ پری نے مسکراتے ہوئے اپنی چھڑی گھمائی اور خوبصورت بلبلے کا تاج نکالا، جس پر 3 بلبلے چمک رہے تھے۔ پری وہ تاج اسے دیتی ہے اور کہتی ہے، یہ تاج 3 بلبلے سے بنا ہے اور ہر بلبلا ایک جادوئی طاقت رکھتا ہے۔ تم اسے 3 دن تک استعمال نہیں کرنا۔ اگر تم اسے 3 دن تک استعمال نہیں کرو گی تو میں تمہاری آواز بلند کر دوں گی۔ سارا نے وہ تاج لیا اور کہا کہ میں 3 دن اسے اپنے پاس رکھوں گی، استعمال نہیں کروں گی۔ سارا یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور پورا دن سکون میں گزارا۔ لیکن دوسرے دن سارا کو ایک سنگین مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ گاؤں کے قریب ایک دریا تھا جو مہینوں سے سوکھا پڑا تھا۔ لوگ پانی کے لیے پریشان تھے، ان کی فصلیں بھی خراب ہو چکی تھیں۔ سارا کو یاد آیا کہ جادوئی تاج سے وہ 3 کام کروا سکتی ہے، لیکن وہ اس تاج کو استعمال کرنے کے بعد کبھی اپنی آواز بلند نہیں کر پائے گی۔ سارا یہ سوچ کر پریشان ہوئی، لیکن وہ اپنے لوگوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی اور اس نے جادوئی تاج اٹھایا اور پہلے بلبلے کو پھوڑ دیا، اور جیسے ہی اس نے وہ بلبلا پھوڑا، پوری ندی پانی سے بھر گئی۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے اور ان کے مسائل کا حل نکل آیا۔ سارا کی آواز میں ایک پہلی بار نئی طاقت محسوس ہوئی، جس سے وہ دنیا کے سامنے اظہار کر سکتی ہو۔ لوگوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی ایک نئی مصیبت گلے آ پڑی۔ ایک خطرناک بیماری پھیل گئی اور تیزی سے لوگوں کی جان لینے لگ گئی۔ تو شہزادی نے وہ تاج یاد کیا اور دوسرے بلبلے کو ہاتھ لگا کے پھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے وہ بلبلا پھوڑا، ایک عجیب سی روشنی آئی اور سارے گاؤں کو روشن کر دیا اور بیماری کا خاتمہ کر دیا، اور گاؤں والے سب خوش ہو گئے اور سارے لوگ جو بیمار تھے سب ٹھیک ہو گئے اور شہزادی سے بہت ہی خوش ہو گئے۔ اور سارا کو لگا کہ اس کی آواز یہ کمزوری نہیں بلکہ اس کی طاقت ہے۔ صبح ہوتے ہی گاؤں کے راستے میں ایک بڑی چٹان آ گری، جس سے گاؤں کا راستہ بند ہو گیا اور لوگوں کو اس سے بہت تکلیف ہوئی۔ کوئی بھی بندہ اس پار نہیں جا پا رہا تھا، اور یہ پریشانی لے کے گاؤں والے سارا کے پاس گئے اور اسے اپنی پریشانی بتائی۔ سارا سے ان کی پریشانی برداشت نہ ہوئی، تو سارا نے تاج نکالا اور اس کا تیسرا بلبلا جیسے ہی بلبلے پہ ہاتھ لگایا، ایک روشنی نے چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیا اور راستہ یوں ہی کھل گیا۔ اس سے گاؤں والے بہت خوش ہوئے اور سارا کا شکریہ ادا کیا، اور سارا کی اس طاقت کا ہر طرف ذکر ہونے لگا۔ اور ایسے ہی 3 دن گزر گئے اور 3 دن بعد وہ پری سارا کے پاس آئی اور اسے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ جادوئی تاج تم مجھے واپس کر دو اور میں تمہاری آواز بلند کر دوں۔
سارا نے ادب میں سر جھکایا اور پوری کہانی پری کو سنا دی۔ کیسے اس جادوئی تاج کے ساتھ اس نے ندی میں پانی بھر دیا، بیماری کا خاتمہ کیا اور چٹان کو رستے سے ہٹا دیا۔ اب سارا کی آواز میں مطمئنی تھی جو اسے کبھی پہلے محسوس نہ ہوئی، اور پری بہت خوش ہوئی اور سارا کو کہا، تم نے بہت ہی عقل مندی کے ساتھ اس جادو کو استعمال کیا، لیکن اب تمہاری آواز کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اب میں اسے بلند کیسے کروں گی جبکہ تم نے جادوئی تاج کے تینوں بلبلے استعمال کر لیے ہیں؟ تو سارا کہتی ہے، نہیں، میں اپنی آواز کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اصل خوشی اپنی خامیوں کو قبول کرنے میں ہے اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہے۔ میری آواز چاہے جتنی ہی مدھم ہو، لیکن اب میرا دل مضبوط ہے۔ مجھے اپنی آواز جیسی بھی ہے ویسی ہی پسند ہے۔ پری نے فخر سے کہا، تم نے اپنی عاجزی اور محبت سے ثابت کر دیا ہے، حقیقی طاقت جادو میں نہیں بلکہ انسان کے دل میں ہے۔ پری نے تاج لیا اور روشنی بن کر آسمان میں اڑ گئی۔ سارا اب پہلے سے بہت ہی زیادہ مطمئن اور خوش تھی، اور اب اسے اپنی آواز سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور وہ اب بہت ہی نیک دل شہزادی ہے۔ اب گاؤں والوں کے دل میں بھی سارا نے ایک اپنا مقام بنا لیا تھا۔ اب گاؤں والے بھی اس سے بہت ہی خوش اور مطمئن تھے۔